ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد بیان کرتے، اسی سے مدد مانگتے اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کی شر و برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی دوسرا ہدایت یاب نہیں کر سکتا. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں. وہ اکیلا و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں. اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور ضرور تمہیں موت حالت اسلام ہی میں آئے. اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر کے پھیلا دیا. نیز اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے اور مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے. اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور بات درست اور سیدھی کہا کرو. وہ تمہارے اعمال سنوار کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. حمد و صلات کے بعد اے لوگو، اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تمہیں تقوی کا مکلف بنایا گیا ہے. اپنے اعمال خالص رضائے الہی ہی کے لیے انجام دو، اس لیے کہ تم سے اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیاری رکھو، کیونکہ آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اپنے اقوال و افعال اور حالات میں صداقت و سچائی کو اپناؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو. حساب و کتاب والے دن سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ خود کر لو، اور جو کتاب یعنی قرآن مجید تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اس میں تدبر و تفکر کیا کرو. پس بے شک اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کی مدح و ستائش فرمائی ہے جو ان رشتوں اور تعلقات کو جوڑ کر رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، نیز وہ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے، نمازوں کو برابر قائم رکھتے، جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے ان میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے، اور برائی کو بھلائی کے ذریعے ٹالتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والے جنات و باغات، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو بھی نیک ہوں گے وہ سب بھی جائیں گے. اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کے بدلے. بس کیا ہی اچھا بدلہ ہے یہ آخرت کا گھر. اللہ کے بندو، اللہ تعالی نے تمہیں جنتوں کی طرف بلایا ہے، تو اس دعوت پر لبیک کہنے والے کہاں ہیں؟ اور اس نے نیک اعمال اور ان کے کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، تو اب ان پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ سن لو، بلا شک و شبہ جو لوگ ان رشتوں اور تعلقات کو جوڑتے اور نبھاتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے اور نبھانے کا حکم دیا ہے، وہی اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ جو دین لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والے، اور وہی نیک اعمال بجا لانے والے ہیں. وہ اپنے رب سے ڈرتے
اس کی خشیت رکھتے، حساب کی سختی سے خوف کھاتے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے اطاعت و فرما برداری پر صبر و شکیبائی۔ مزید وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتے، اسے صبر و تحمل کا پابند بناتے اور حرام کاموں سے بچنے کے لیے اس نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں اور اہل قرابت کو جوڑتے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ فقیروں، پڑوسیوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اپنی ماؤں اور باپوں کے ساتھ نیکی و بھلائی کرتے، برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے بیزاری اختیار کرتے، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے عظیم ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ حکم ہر اس چیز کو شامل اور عام ہے جسے اللہ تعالی نے جوڑنے اور ملانے کا حکم دیا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ اسی طرح وہ اہل ایمان اپنے والدین کے ساتھ اچھے قول و عمل، اچھے قول و فعل اور ان کے حقوق و نافرمانی سے بچ کر ان کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے، اپنے قرابت داروں اور رحم والے رشتوں کے ساتھ قول و فعل دونوں میں احسان و بھلائی کے ذریعے صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وہ اپنے اور اپنی بیویوں یا شوہروں اور دوستوں کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کو ان کے تمام تر دینی اور دنیاوی حقوق کی کامل اور بھرپور ادائیگی کے ساتھ نبھاتے اور برقرار رکھتے ہیں۔ وہ بنیادی سبب جو ایک بندے کو ان تمام رشتوں کو جوڑنے اور ملانے پر آمادہ کرتا ہے جنہیں جوڑنے اور ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ہے اللہ کی خشیت اور یوم حساب کا خوف۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ پس اللہ کا یہی خوف اور حساب کے دن اس کے حضور پیشی کا ڈر انہیں اس بات سے روکے رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں پر جرأت و جسارت کر سکیں، یا سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں وہ اللہ کے حکم کردہ کسی بھی کام میں کوتاہی برتیں۔ بس اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے اور اپنے لیے خیر و بھلائی یعنی نیک اعمال آگے کے لیے بھیجتے رہو، تم انہیں اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ موت کی وجہ سے عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے کی حسرت سے بچو، اور موت آنے سے پہلے اس زندگی میں ایسے اعمال کر لو جو آخرت میں تمہارے کام آئیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گئے کہ ان کے اعمال نامے گناہوں سے سیاہ ہو چکے تھے۔ انہیں زندگی کی لمبی امیدوں اور ٹال مٹول نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور اگر وہ جزا و سزا کے دن کو ہمیشہ سامنے رکھتے تو اس کے لیے ضرور مناسب تیاری کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف کر دے اور ہم سے سرزد ہونے والے بڑے بڑے گناہوں کو معاف اور درگزر فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے لیے قرآن عظیم میں برکت عطا کر اور اس میں موجود آیات اور حکمت بھری نصیحتوں سے ہمیں نفع پہنچا۔ اے اللہ، اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ہمارے لیے رشد و ہدایت الہام کر دے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے معاملات میں ہمارے لیے خیر و بھلائی کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طرف بہترین طریقے سے توبے کے ساتھ لوٹا دے۔ میں وہی بات کہتا جو آپ نے سنی، اور میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بس تم بھی اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں
کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی، آپ کو چنا اور منتخب کیا اور انعامات سے اتنا نوازا کہ آپ کو راضی فرما دیا، اپنے دین کو دیگر تمام ادیان پر غالب کیا، آپ کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی اور نعمت کا اتمام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے کر اعلیٰ ترین رفیق اعلیٰ میں اپنے قریب جگہ عطا فرما دی۔ اے اللہ رحمتیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور اپنے رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے احسان و بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالی سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنے رب کے درمیان تعلقات کو اس کی کثرت ذکر و شکر اور زیادتی صدقات و خیرات کے ذریعے مضبوط و مستحکم بناؤ، تاکہ تمہیں رزق سے نوازا جائے، تمہاری مدد کی جائے، اور تمہارے نقصانات اور کمیوں کی تلافی اور تمہاری دل جمعی کی جائے۔ اپنی دنیا کی زندگی سے اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو، اپنی صحت سے بیماری کے لیے، اپنی فراغت سے مصروفیت کے لیے، اپنی مالداری و خوشحالی سے محتاجی و تنگ دستی کے لیے، اپنے امن سے خوف کے لیے، اور اپنی خوشی سے غم کے دنوں کے لیے تیاری کرو، کیونکہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، بلکہ اکثر و بیشتر ان میں الٹ پھیر آتی رہتی ہے، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی سے مدد و نصرت، توفیق و ہدایت اور استقامت و درستگی کی دعا کرتے رہو، کیونکہ سارے کے سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ بندے کے اختیار میں تو صرف اسباب اختیار کرنا ہے، اس لیے کثرت سے اللہ سے دعا و استغفار کرتے اور اس کی پناہ مانگتے رہو، اور اللہ کا قرب اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے حاصل کرو۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے کام کا حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے خود اپنی ذات سے فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالی اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عاجزی و انکساری کرنے والے اور تمام حالات میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے تھے۔ جو بھی حلال کھانا حاضر ہوتا اسے تناول فرما لیتے، اور اپنی ذات کریمہ پر ضرورت مندوں اور بال بچے والوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس راہ میں جو کچھ موجود ہوتا اسے دینے سے کبھی نہ روکتے، اور جو موجود نہ ہوتا تو اس کے لیے تکلف بنا فرماتے۔ اے اللہ رحمتوں سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر، اور آپ کو وسیلہ و فضیلت اور بلند و بالا درجات عطا فرما۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، اور اپنے نبی کے باقی تمام صحابہ کرام، آپ کے پاکیزہ اور اطہار آل بیت، اور قیامت تک احسن طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنے فضل و احسان سے ان سب کے ساتھ ہم سے بھی اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اسلام کو عزت و سربلندی عطا کر۔ اے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کا فضل فرمایا، اور مسلمانوں کی شان و شوکت کو عظمت و بلندی نصیب کر، اور اپنی خاص حفاظت و عنایت اور توفیق میں ان دونوں شخصیات کو شامل فرما جنہوں نے بہترین کارنامے انجام دیے، اور جن کے ہاتھوں تو نے ملکوں اور بندوں کی اصلاح فرمائی، یعنی حرمین شریفین کے خادم شاہ سلمان بن عبد العزیز
اور ان کے امانت دار ولی عہد محترم شہزادہ محمد بن سلمان، اللہ ان دونوں کی اپنی نصرت سے مدد فرما اور انہیں تو اپنی توفیق و تائید سے نواز۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرائی کی نیک توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمارے ان جاباز فوجیوں کی حفاظت فرما جو سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے عزم و حوصلے کو مضبوطی و پختگی دے، ان کے نشانوں کو درست فرما، ان کے دشمنوں کو مغلوب و ذلیل کر اور سرکش و باغی قوم کے مقابلے میں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اور اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، اے وہ ذات جسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، کہ تو ہم میں سے مانگنے والوں کو بھی عطا کر اور محروم رہ جانے والے کو بھی نواز، اور ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی نصیب کر۔ اے وہ ذات جو کسی بھی چیز کے لفظ کن تو ہو جا فرماتی ہے تو ہو جاتی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت، اپنی خدمت اور ہر ایسے کام کی توفیق بخش جسے تو پسند کرتا اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو شرک و نفاق، حسد و کینہ، طمع و لالچ اور بغض و عداوت سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اور ہمیں موت اس حال میں دے کہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ اور اے اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں بارش اور رحمت سے سیراب کر اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یقیناً تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، بس ہم پر آسمان سے کثرت سے برسنے والی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، بس ہمارے گناہوں کے سبب اپنے فضل کو ہم سے نہ روک۔ اے اللہ اپنے بندوں پر، اپنے شہروں پر اور اپنے چوپایوں پر رحم و کرم فرما اور اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنی مردہ زمین کو دوبارہ زندگی بخش، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اسی سے دلوں کو زندگی ملتی اور اسی کے ذریعے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی کا ذکر یقیناً سب سے عظیم ہے، اور اللہ وہ سب کچھ بخوبی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔